اچھا، آج کل اگر ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں تو ایک انتہا تو یہ کہ بچیوں کے والدین بالخصوص ان کے رشتوں کو لے کے بہت ہی پریشان ہیں، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ میں اس چیز پہ بہت حیران ہوتا ہوں کہ ہمارا خصوصاً یہ جو سب کانٹیننٹ ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلچر اور نارمز ایسے دیے ہیں کہ تھوڑا سا اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو طلاق جیسی چیزوں کے نام بھی نہیں تھے، رشتہ داری کو، خاندان کو اور ان چیزوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ لیکن ایسی کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی دن بہ دن؟ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک طرف بچیوں کے رشتے میسر نہیں ہیں اور دوسری طرف لیول آف ڈائیورس جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر آپ ایک جملے میں اس بات کو سمجھنا چاہیں تو یہ ہے کہ جہاں پہ شرح طلاق بڑھ رہی ہے وہاں پہ لیول آف اویئرنیس ہمارا کم ہو رہا ہے۔ یہ اس کی بنیادی وجہ ہے۔ یعنی میاں کے بیوی سے متعلق کیا حقوق و فرائض ہیں وہ ناآشنا ہے، اور میاں کے جو بیوی کے اوپر جو فرائض عائد ہوتے ہیں وہ اس سے ناآشنا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم کسی ایسے کارپینٹر سے اپنے گھر میں کام نہیں کرواتے کہ جس کو پراپر کارپینٹنگ کا کام نہیں آتا۔ ہم کسی ایسے مینیجر کو اپنی فیکٹری میں یا اپنے آفس میں نہیں رکھتے کہ جو مینجمنٹ کی بنیادی تعلیمات سے ناآشنا ہو۔ یہ کتنا بڑا ہمارا فیلئر اور فقدان ہے کہ ہم اپنی بیٹیاں ایسے بیٹوں کے ساتھ بہا دیتے ہیں کہ جن کو بیوی کے حقوق کے حوالے سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، جبکہ یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے۔ یعنی ہماری فقہ میں یہ باقاعدہ ایک باب ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں اور بیوی کے جو ہے وہ اس کے شوہر کے حوالے سے اس کے اوپر اس کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں صرف مرد کا قصور نہیں ہے۔ میں یہ بات نوٹیفائی کرنے لگا تھا کہ اس سے پہلے کہ لوگ صرف کہیں کہ ہم صرف خواتین کی بات کر رہے ہیں، دونوں طرف سے کیا کیا وجوہات ہیں، دونوں کی وجہ سے کیا وجوہات بنتی ہیں، اس پہ روشنی ڈالی جائے۔ لیکن آج میرا خیال ہے ہم ایک پہ بات کر لیتے ہیں، بہتر ہے، بہت یعنی بہتر ہے۔ اس میں ہم مردوں کی کیا غیر ذمہ داری کا ہم مظاہرہ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اللہ نے چاہا تو ہم خواتین کے حوالے سے بھی ضروری بات ہوگا کریں جی۔ گے۔ جی بالکل۔ یہ تو اس میں آپ دیکھیے کہ جب ایک مرد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بیوی کے حوالے سے اس کے کیا حقوق و فرائض ہیں، وہ آشنا نہیں ہے، تو وہ ڈس بیلنس، وہ آٹومیٹکلی ڈس بیلنس میں چلا جائے گا، وہ اس کو یعنی وہ توازن برقرار رکھ نہیں پاتا۔ اسلام جہاں پہ ایک کمپلیٹ کورٹ آف لا ہے، وہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو ایک یعنی منظم طریقے سے آپ کو کمپلیٹ کورٹ آف لا فراہم کرتا ہے، ایک زندگی گزارنے کا ہر شعبے میں آپ کو جو ہے وہ ایک ضابطہ فراہم کرتا ہے۔ تو ہاؤز دس پاسبل کہ وہ میاں اور بیوی کے حوالے سے آپ کو رہنمائی نہ کرتا ہوں؟ اسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے میاں اور بیوی کے حوالے سے جتنی خوبصورت تعلیم دی ہے نا، اس کائنات میں کوئی مذہب اس کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچتا کہ جتنی جو ہے وہ اسلام نے وضاحت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان کے لیے نہ صرف جو اس کی جبلی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کی اجازت دی، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ حلال طریقہ بھی بتا دیا، اور حلال طریقہ بتاتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو گے تو یہ تمہارے لیے عین عبادت ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ تعلیمات پہ دیکھتے ہیں تو اس نکاح کو، جس کو ہم نکاح کہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نکاح محبت کی تکمیل کا بہترین امتزاج ہے۔ یعنی اگر تم بہترین محبت کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہو تو وہ نکاح ہے۔ پھر نکاح کا اگر ہم لغوی مطلب سمجھتے ہیں تو نکاح کا لغوی مطلب ہے جمع کر دینا، اکٹھا ہو جانا، یکجا اور جذب کر دینا۔ یعنی اس کے آپ اگر لفظ کے اوپر ہی دیکھیں کہ کتنا خوبصورت اس کا معنی اور مفہوم ہے، تو اب جب اس کی خوبصورتی اور اس کے حسن اور اس کے نظم سے جب ہم ناآشنا ہوتے ہیں نا، تو اس خوبصورت ترین چیز کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان یعنی وہ لوگوں سے
زنا بھی کروا دیتا ہے, وہ چوری, قتل اور اس سے کہیں بڑے بڑے گناہ میں بھی ان کو مبتلا کر دیتا ہے. لیکن سب سے محبوب ترین اس کے نزدیک وہ شیطان کا شاگرد ہوتا ہے کہ جو گھروں کو تباہ کرتا ہے, جو گھروں کو طلاق جو ہے وہ دلوا دیتا ہے. اور ہم اس کے شکنجے میں کس طرح پھنستے ہیں؟ جب ہم ایک تو لیول آف اویئرنیس یعنی جو میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے جب وہ لوز کرتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ عدم برداشت اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. ظاہر ہے جب آپ کو کسی چیز کے فضائل کا نہیں پتا تو آپ اس کو کرتے ہوئے آپ کڑن ہوگی, آپ کو تکلیف ہوگی. یعنی اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ نماز یا عقیدہ توحید آخرت میں مجھے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کروائے گی, مجھے دوزخ کی آگ سے نجات دلوا دے گی, مجھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں پڑوس دلوائے گی, تو آپ سردیوں کی صبح کو اٹھ کے بھی نماز پڑھتے ہیں, آپ گرمیوں کی دوپہر میں بھی نماز پڑھتے ہیں, آپ ٹھنڈے اور گرم پانیوں سے وضو کرتے ہوئے بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. کیوں؟ آپ اس کے اجر سے آشنا ہیں. اسی طرح سے جب بیویوں کے معاملات میں, یعنی مثال کے طور پہ بیوی کے اوپر خرچ کرتے ہوئے اگر یہ احساس ہمارے دل پہ وارد ہو کہ اتنا خرچہ میری بیوی مجھ سے کروا رہی ہے, لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے سامنے ہو کہ اپنے اہل و عیال پر جو درم و دینار خرچ کیا جاتا ہے وہ بہترین صدقوں میں سے صدقہ ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ تکلیف ہوگی. تو اس وقت عدم برداشت اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ لیول آف اویئرنیس جو ہے وہ لوز کر چکے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے بیوی کو ٹریٹ کس طرح کرنا ہے. قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, یعنی ان اللہ کی بندیوں کے ساتھ بہترین معروف کے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ تم پیش آؤ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ, کیا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو بہترین تاجر ہے؟ کیا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے گاہک کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے؟ کیا تمہارے اندر بہترین وہ ہے جو اچھا ٹیچ کرتا ہے؟ کیا تمہارے اندر بہترین وہ ہے جو جس کے اخلاق معاملات کردار اچھے ہیں؟ ان ساری تعلیمات کو ایک طرف کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلہ, تم سب میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے, اور میں تم سب میں سے بہترین ہوں. کیوں؟ کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے بہترین سلوک سے پیش آتا ہوں. آپ دیکھیے کہ جب میں عدم برداشت کا مظاہرہ کرتا ہوں تو مجھے یہ ساری چیزیں سامنے نہیں آتی. موسیٰ علیہ السلام جب سفر کر رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ, بعض مفسرین نے اس کو سیرت میں لکھا ہے, تو ان کی اہلیہ محترمہ حاملہ تھیں, وہ امید سے تھیں, اور سردیوں کے دن تھے, اور وہ ان کو راحت پہنچانے کے لیے وہ چاہ رہے تھے کہ یہ آرام کرے اور میں اس کے لیے کچھ لکڑیاں جلاؤں, اور لکڑیاں جلانے کے لیے وہ آگ کی تلاش کر رہے تھے. اور وادی میں جو ان کو آگ نظر آئی تھی وہ اس طرف اس لیے سفر کر رہے تھے کہ وہ اپنی بیوی کو راحت پہنچانا چاہتے تھے. تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اپنی بیوی کو راحت پہنچانے کے لیے وہ آگ لینے کے لیے گئے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرما دی. اب دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے. تو یہ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ میری بیوی کے میرے اوپر جو ہے وہ حقوق و فرائض کیا ہیں, یعنی میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں, جب مجھے پتہ ہوگا تو پھر میں احسن طریقے سے جو ہے وہ اس کو پرفارم کر سکتا ہوں. اور یہ بنیادی وجہ ہے. یعنی آج ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی بندیاں ہماری زندگیوں میں, یعنی یہ نہ صرف ہماری زندگی میں اپنے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار چھوڑ کے ہماری زندگیوں میں آئیں, اور کیا دیتے ہیں ہم ان کو. یعنی سال میں کچھ 4-5 سوٹ لے دیتے ہیں, 2 وقت کا کھانا کھلاتے ہیں ان کو, اور کیا دیتے ہیں ان کو ہم. جبکہ اگر اسی کے عوض ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری باندیاں بن گئی ہیں, تو اس سے کہیں بہتر تو یہ اپنے والد کے گھر میں کھاتی تھی, اس سے کہیں بہتر لباس وہ اپنے باپ کے گھر میں پہنا کرتی تھی. میرے گھر میں وہ کیا کر رہی ہے؟ میرے لیے وہ جو ہے وہ ایک کوک بنی ہوئی ہے, میرے لیے وہ گھر کی سویپر بنی ہوئی ہے, میرے بچوں کی میڈ بنی ہوئی ہے, میری راحت و آرام کا ذریعہ بنی ہوئی ہے. اور پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ
یعنی حکمرانی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں دنیا میں. وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا, آج شاید اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, علماء کرام میری اصلاح فرمائے اگر میں اس میں غلط ہوں, تو یہ جو آیت ہے نا الرجال قوامون علی النساء, تو میں تو اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ مردوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا قرآن میں کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر جو ہے وہ ذمہ دار بنایا گیا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قوم کا امیر ہوتا ہے نا, دراصل وہ قوم کا خادم ہوتا ہے. اب آپ اس آیت کو اس تناظر میں دیکھیں کہ ان کو قوام تو بنا دیا گیا, لیکن قوام بنا کے کیا کہا گیا؟ قوام بنا کے کہا گیا کہ دیکھو اس گھر کے نان نفقے کی ذمہ داری تمہاری ہے, یہ عورت باہر نہیں جائے گی, یہ تو صنف نازک ہے, میں نے اس کو مختلف جذبات سے مزین کیا ہے, اس کے اندر طاقت تمہاری طرح نہیں ہے, لہٰذا باہر لکڑیاں تم توڑنے کے لیے جاؤ گے, لکڑیاں تم کاٹنے کے لیے جاؤ گے, پہاڑوں کو توڑ کے ان کا سینہ چیر کے رستے تم بناؤ گے, جہاد میں اگر قتل ہونا ہے تو تم ہوگے, گردنیں ماری جائیں گی تو تمہاری ماری جائیں گی, اگر صفوں کو چیرنا ہے تو تم چیرو گے, اگر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے تو تم کرو گے, اگر اندھیری رات ہے, طوفانی رات ہے, مشکل مراحل ہیں تو باہر تم جاؤ گے, یہ اللہ کی بندی گھر میں رہے گی. یعنی آپ دیکھیے کہ قوام بھی بنا دیا اور ساتھ میں اتنی ذمہ, میں تو بعض اوقات جیلس ہوتا ہوں, یعنی مجھے جیلسی فیل ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام میں جو عورت کو آسانیاں دی ہیں اور اتنی اس کا مقام و مرتبہ ایسا کہ بیٹی ہے تو سراپا رحمت بنا دی گئی, بیوی ہے تو ایمان کے تکمیل کا ذریعہ بنا دی گئی, ماں ہے تو اگر اولاد پیدا کرتے ہوئے مر گئی تو سیدھی جنت میں, اور اگر بچ گئی تو جنت سیدھی قدموں میں. تو یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. تو یہ بعض کا تو اس کے اوپر ہمیں اعزاز یہ دیا کہ تم اس کے اوپر قوام بنا کر بھیجے گئے ہو, لیکن ذمہ داریاں ساری جو ہے وہ خادموں والیاں دے دی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو اب اس تناظر میں دیکھیں کہ انہوں نے جو فرمایا تھا کہ جو قوم کا امیر ہوتا ہے دراصل وہ قوم کا خادم ہوتا ہے. تو یہ ہم لوگوں کو یعنی جو ہم شاید ہمارے ذہنوں میں کوئی مسکنسیپشن ہے کہ ہم قوام ہیں, تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم قوام, اللہ نے اعزاز تو دیا ہے لیکن ساتھ میں ہم ان کے جو ہے وہ خادم بھی ہیں, اس گھر کی تمام ذمہ داریاں جو ہیں وہ ہمارے کندھوں پہ ڈالی گئی ہیں. تو اس لیے بھائی جان یہ مسکنسیپشن ہے اور بہت بڑی مسکنسیپشن ہے اور ان اویئرنیس ہے. ہم جب تک اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح سے آشنا نہیں ہوں گے, یہ مسائل ایسے بڑھتے رہیں گے کہ تباہی اور بربادی ہمارے دہانے پر کھڑی ہوگی. عبدالوائس آپ کی بات سے میں ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں. ہمارے معاشرے میں نظر ڈالیں تو کیا مرد اسی کو تصور نہیں کیا جاتا جس کو کہتے ہیں نا کہ بھائی تم نے بیوی کے نیچے نہیں لگنا, تو تھلے نہیں لگنا, تو کہا جی جاؤ کہ تیری آواز تیرے ساتھ بڈھی ڈر جائے. تو ہمارا معاشرہ تو آپ کو اس طرف لے کے چل رہا ہے, تو میرے خیال میں تو پھر مرد صحیح جا رہے ہیں نا. اصل میں دیکھیں یہ اسلامی تعلیمات اور اخلاقی تعلیمات دونوں کے برعکس ہے. اگر یہی مردانگی ہے کہ بیویوں کو جو ہے وہ اونچی آواز میں ان کو جو ہے وہ مخاطب کرنا, ان کو دبا کے رکھنا, اور وہ بیچاری سانس بھی آپ سے پوچھ کے لے, تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں سے نہایت شائستگی اور محبت اور نرمی کے ساتھ پیش آیا کرتے, بلکہ یعنی باہر بھی یہی تھا. اور آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ تم سب میں سے بہترین میں ہوں, کیونکہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو ہے وہ سب سے بہترین ہوں. ایک مرد سے کسی نے کہا کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ اتنی نرمی اور اتنی یعنی سافٹنس اور اتنی ان کے ناز و نخرے اور اتنے ان کے جو ہے وہ آپ بار اٹھاتے ہیں, تو آپ یعنی ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ علامات دراصل رن مرید کی نہیں ہے, یہ جو نیچے لگے ہوتے ہیں یہ علامت ان کی نہیں ہے, یہ ایک اچھی ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آپ ایک عورت کے ناز و نخرے بھی اٹھائیں, یعنی شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس سے محبت بھی کریں, کبھی کبھی اس کی جو ہے وہ کڑوی بھی کسیلی سن بھی لیں اور کبھی کبھی اس کو سنا بھی لیں. آپ اگر کسی دن کڑوی کسیلی اس کی سن کے خاموش ہو جائیں گے تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی کڑوی کسیلی سن کے بھی جو ہے وہ کبھی خاموش ہو جایا کرے گی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک شخص ان کے گھر کے باہر دستک دیتا ہے اور اندر سے اس شخص کو آواز آتی ہے لڑائی جھگڑے کی. اتنی دیر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکلتے ہیں تو وہ صاحب جا رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ دروازہ کھٹکھٹا کے اب راہ کدھر کی لے لیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین دراصل میری اہلیہ زبان دراز ہے اور بہت سخت الفاظ میرے بارے میں بولتی ہیں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میں آپ سے اجازت طلب کرنے کے لیے آیا تھا کہ اگر آپ مجھے اجازت مرحمت فرما دیجئے تو میں اسے طلاق دے دوں. تو کہا کہ پھر جا کیوں رہے تھے؟ تو کہا کہ جب میں نے آپ سے مشورہ لینے کے لیے آپ کے دروازے پہ دستک دی تو آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے جو میرے ساتھ ہوتا ہے. تو کہا کہ جو میرے لیے سویپر ہے, میرے لیے کوک ہے, میرے بچوں کے لیے میڈ ہے, میری راحت و آرام کا سامان کرتی ہے, میری چوکی دار ہے, وہ شی از مائی گارڈ. میں جب گھر پہ نہیں ہوتا تو نہ صرف میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے, میرے بچوں کی حفاظت کرتی ہے, میرے مال و متاع کی حفاظت کرتی ہے, اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتی ہے. تو اتنا کچھ جب وہ میرے لیے کرتی ہے تو میں اس کی تھوڑی سی کڑوی کسیلی بات سن کے خاموش بھی نہیں ہو سکتا. تو وہ شخص نے کہا کہ امیر المومنین مجھے جواب مل گیا. ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ میری بیوی کی جگہ اگر میں نے کوئی خادمہ رکھی ہوتی تو اس کو میں لاکھوں روپے بھی دے دیتا نا, تو وہ میرے لیے کھانا تو بناتی لیکن اس کے کھانے میں وہ محبت اور وہ شائستگی نہ ہوتی. وہ میرے بچوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے ایک ایز اے ڈیوٹی تو پرفارم کرتی وہ, لیکن اس کے اندر جو تڑپ اور کڑن ہونی تھی بچے کے نہ کھانے پہ, وہ شاید وہ میرے کپڑے بھی دھو دیتی, وہ میری گھر کی صفائی بھی کر دیتی, لیکن پھر بھی جو مجھے میری بیوی سے راحت سکون اور راحت جام میسر ہے وہ شاید کبھی بھی اس سے نہ ہو. وہ آپ کی ایموشنل نیڈس کو پورا نہیں کر سکتے. بالکل دینی پرسپیکٹو سے تو آپ نے بہترین طریقے سے ان وجوہات کو کیٹر کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمیں گائیڈنس دی ہے. آپ ان وجوہات کو خصوصاً معاشرتی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے کن چیزوں کو پن پوائنٹ کرنا چاہیں گے؟ اصل میں دیکھیں کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ایک جذبہ محبت میں ایک دو جسم ہے جو یکجا کر دیے جاتے ہیں, جہاں پہ مرد کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کو پیار کرے, اس کے لیے تیار ہو, اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں سے بہترین عورتیں وہ ہیں کہ جو اپنے خامدوں کے لیے سجیں اور سنور رہیں, اور جن کو ان کے شوہر پسند نہیں کرتے ان کو ان کے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں, زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں, ان کے لیے فکر مند رہیں. یعنی حدیث کا مفہوم ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا عورت کے کوئی احساسات, کیفیات, جذبات نہیں ہیں؟ ہماری دیندار خواتین کی سب سے بڑی پرابلم پتہ کیا ہے کہ آ جا کر ان کی ٹوٹلی جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ ان کا شوہر ہوتا ہے, ہم ہیں. اور اگر ہم بھی گھر میں یعنی ایک فرعونیت والی کیفیت میں مبتلا کر کے اپنے آپ کو جب گھر میں داخل ہوں اور گھر میں جا کے ہم جو ہے وہ موبائل پکڑ لیں اور پھر ہمارا سب کچھ ہمارا یعنی پوری جو ہماری مصروفیات اپنے موبائل سے ہٹ کے نہ ہو, تو کیا ان کو غصہ نہیں آئے گا؟ کیا ان کا جی نہیں چاہتا کہ ہم بھی ان سے کہیں کہ مائی ڈیئر آئی لو یو؟ کیا ان کا جی نہیں چاہتا کہ ہم اپنے خشک مزاج سے نکل کے ذرا ان سے ہنسی مذاق کریں, ان کے ساتھ تھوڑا رومانس کریں؟ کیا ان کا جی نہیں چاہتا؟ یعنی آج ہماری مصروفیت کو آپ پیش نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے. اور آج کا تو ہمارا یہ بھی ایک مسئلہ ہے, یعنی جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا اب بھی آپ اس سے جو ہے وہ جہیز کے, یعنی ہمارے معاشرے میں تو یعنی اس وجہ سے بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں کہ بچیاں جو ہے وہ جہیز نہیں لے کے آئی ہیں, تھوڑا لے کے آئی ہیں. میرا خیال ہے کہ جس بچی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے عقد میں ایک ماں کے جگر کا ٹکڑا ہمیں عطا فرما دیا, اب مزید اس سے کسی چیز کی طلب کرنا, میرا خیال ہے کہ پھر جہیز سے بہتر ہے کہ ہم کسی سے زکوٰۃ مانگ لیں. یعنی یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے یعنی اس معاشرے میں. تو بالکل یہ ہمارے معاشرے کی ایسی وہ بری روایات ہیں کہ جس کے سبب سے باقی بات رہی کہ ہم بھی ایکسیپشن کے ساتھ نہیں بلکہ پرفیکشن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی کیا مردانگی ہے یہ کہ ایک عورت کی بات کو سن کے ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم حقیقی معنوں میں مرد ہیں
تو یار مردانگی تو یہ ہے کہ اپنے غصے کو ضبط کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ اصل پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو دوسرے کو پچھاڑ دے, بلکہ اصل پہلوان تو وہ ہے کہ جو غصے کو ضبط کر لے, غصے کو برداشت کر لے, ایک ناگوار طبیعت پہ گراں گزرنے والی چیز کو جو ہے وہ نظر انداز کر لے, اس کو برداشت کر لے. یہ ہے نا آپ کی مردانگی. مزید یہ کہ ایک بزرگ تھے اور شاگرد سے کہا کہ گھر سے کھانا لے کے آؤ. شاگرد جب گھر کھانا لینے کے لیے گئے تو انہوں نے بہت باتیں سنائیں. انہوں نے کہا کہ ذرا اپنے استاد جی کو بھی ذرا بھیجو, میں نے صبح سے ان سے کہا ہوا ہے کہ لکڑیاں گھر بھیجیں تاکہ میں کچھ کھانے پکانے کا سامان تیار کر سکوں. اور وہ صبح سے جو ہے وہ جانے کہاں غائب ہے, اور خوب باتیں سنائی. شاگرد کو بڑا دکھ ہوا کہ سارا شہر جس استاد کی ان کے علم و فضل کے سبب سے ان کی عزت اور تکریم کرتا ہے, تو گھر میں جو ہے وہ ان کی اہلیہ محترمہ اتنے سخت رویے کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتی ہیں. وہ جب واپس جا رہا تو راستے میں ان کو استاد جی مل گئے, اور استاد جی شیر کے اوپر لکڑیاں لے کے آ رہے تھے. اچھا. پوچھا کہ استاد جی آپ کی اہلیہ محترمہ کا رویہ تو کافی سخت معلوم ہوا, اور آپ کو وہ یہ ساری باتیں کہہ رہی تھیں. استاد جی بات سمجھ نہیں ہے, یعنی آپ ایک عورت کو قابو نہیں کر سکے, یہاں آپ نے شیر کو قابو کیا ہوا. تو کہا کہ میں نے اس اللہ کی بندی کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرنا اپنی روش اختیار کر رکھی ہے. ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کی برکت سے یہاں شیر کو میرے تابع کر دیا. یعنی یہ ہے اصل مردانگی. اگر ہم مرد ہیں تو برداشت کریں نا ان باتوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اونچی آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کر رہی. ابو بکر نے کہا کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ تم اللہ کے رسول سے بات کر رہی ہو. اور کیا ہی قریب تھا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا دیتے ابو بکر صدیق. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آئے اور کہا کہ ابو بکر یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے, آپ جائیے, ہم اس کو سیٹل ڈاؤن کر لیں گے. اور پھر بعد میں پتہ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بعد میں فرمایا کہ عائشہ دیکھو آج میں نے تمہیں بچا لیا تمہارے باپ سے, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. آج یعنی ہماری خواتین کی ضرورت ہے. کیا ان کے جذبات نہیں ہیں؟ کیا ان کے احساسات نہیں ہیں؟ کیا ان کی کیفیات نہیں ہیں؟ 2 وقت کا کھانا دے کے, کپڑا دے کے ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے جو ہے وہ اس کی ضرورت پوری کر لی. نہیں میرے دوستو بھائی, یہ ضرورت نہیں ہے. ضرورت یہ ہے کہ جب آپ گھر جائیں تو گھر جا کے آپ اپنی تمام ٹینشن, اپنی پریشانیاں, اپنی کاروباری مصروفیات, اپنی دینی مصروفیات اپنے گراج میں رکھ کے جائیے. گھر کا گیٹ انٹر ہونے سے پہلے آپ بالکل فریش ہوں کہ جس طرح آپ اپنی بیوی کو دیکھ کے ایک نئی زندگی میسر آ گئی, اس کو اس بات کا احساس تو دلائیے. کئی بار ایسے ہوا کہ میں گھر میں جب داخل ہوتا ہوں تو میرے گھر کے باہر جو ہے وہ گلاب کے پھول لگے ہوں, گلاب کا پھول توڑتا ہوں, انٹر ہوتے ہی اپنی اہلیہ محترمہ کو پیش کرتا ہوں کہ یہ پھول آپ کی جو ہے وہ شخصیت کے قابل تو نہیں ہے, لیکن فی الوقت یہی میسر ہے, اس کو قبول کیجیے. اور ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے, ہنسی آ جاتی ہے. یہی ہے نا اس کے جذبات, احساسات, کیفیت. کبھی کبھی جب کھانا کھا رہا ہوتا ہوں تو الحمدللہ, ویسے تو اکثر ہمارے گھروں میں کھانے اچھے بنتے ہیں, اور ہم اتنے ناشکرے بحیثیت مجموعی ہم اتنے ناشکرے ہو گئے ہیں کہ اچھی چیزوں کی تعریف بھی اب ہم نہیں کرتے. تو اکثر میں تعریف کرتا ہوں اور انعام بھی دیتا ہوں کہ مزہ آ گیا, کمال ہو گیا, تو وہ ان کے سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ صرف ان سے یہ آپ چشمہ تصور میں اس بات کو لے کے آئیں کہ انہوں نے کس طرح سبزی خریدی ہوگی, کس طرح اس کو دھویا ہوگا, کس طرح اس کو کاٹا ہوگا, پھر گرمی میں کس طرح چولہے کے آگے کھڑے ہو کے انہوں نے پکایا ہوگا, جبکہ اس کی چاہت ہوتی ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ آئے, ہم بیٹھیں. اور اگر ہم یعنی وہ موقع میسر آ بھی جائے تو بھی یعنی ہم اتنے بخیل ہیں کہ ہم ان کا شکریہ تک نہیں ادا کرتے. کیا وعدہ ہے اللہ کا, لئن شکرتم لازیدنکم. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی ناشکر ہی ہے, یعنی وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو یہ ساری پرابلمز ہیں ہماری. تو کیا ہو جائے گا اگر ہم یہ کہہ دیں کہ مزہ آ گیا کھانا کھانے کا,
اس کے سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. کئی بار ایسے ہوا کہ گھر میں خادمہ نہیں تھی, اندازہ تھا کہ آج اہلیہ محترمہ نے خود کام کیا ہوگا, تو بس گھر میں جاتے سار صرف اتنا ہی جملہ کہا, اس کو مینٹل تھراپی کہتے ہیں نا ہم, بس اتنا ہی جملہ کہا کہ آج تو گھر چمک رہا ہے. انہوں نے کہا ہاں آج میں نے صفائی کی ہے نا. سر اتنے جملے سے کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کا گھر جنت کا ایک گہوارہ بن جاتا ہے. آپ کا گھر یعنی ایک پیسفل پلیس بن جاتی ہے. جب آپ کو بھی تو سیکھنا ہے نا کہ آپ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ نے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. بہت اچھے ہسبینڈ بھی ہیں, اور آج جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ان ہسبینڈس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو واقعی یعنی اپنا لیول آف اویئرنیس جو ہے وہ لوز کر چکے ہوں گے, اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برت رہے ہیں, عدم برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم دراصل ان کی بات کر رہے ہیں. اور جب ہم دینداری اختیار کرتے ہیں تو نہ جانے ہم اتنے ڈرائی اور اتنے خشک مزاج کیوں بن جاتے ہیں. دین نے یہ بھی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ دوڑ بھی لگایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے. یعنی یہ دین نے نہیں ہمیں سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ہمیں آپ کی ازدواجی زندگی میں ملتا ہے.